والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آج میرے لیے انتہائی سعادت اور خوشی کا مقام ہے کہ یادگار اسلاف خطیب اسلام شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب المعروف الخطیب دامت فیوضہ کی چند گزارشات سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ موضوعات مجھے کہے گئے، لیکن گلہ بالکل بند ہے، چل گیا تو کسی موضوع پہ ہم پہنچ جائیں گے، نہیں تو یہاں کی حاضری ہی سعادت کے لیے کافی ہے۔ اس کائنات میں جو چیزیں بھی انسان کو نظر آتی ہیں یا انسان کی غور و فکر میں ہیں، وہ سب کی سب مخلوق ہیں۔ کعبۃ اللہ، عرش، انبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں۔ فرق مراتب کا ہے، درجات کا، لیکن اس کائنات میں صرف قرآن مقدس وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے۔ تو ظاہر بات ہے سب مخلوقات جمع ہوں، اللہ رب العزت کی صفت کی شان کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ درجہ اور مقام کے اعتبار سے وہ قرآن مقدس ہے۔
کلام اللہ. اگر یہ بات سمجھ آ جائے میں کلمہ گو حضرات کے اندر مذہب کے نام اختلاف ایک منٹ بھی باقی نہیں رہ سکتا. اگر سے لفظوں میں تو ہمارا ایک ہی بات ہے کہ قرآن کی شان سب شخصیات سے بھی بلند ہے، سب ذاتیات سے بھی بلند ہے، سب کتابوں سے بھی بلند ہے، اور علوم میں سے سب علموں سے بھی بلند ہے. اور کوئی شخصیت، کوئی کتاب، کوئی علم قرآن مقدس تک نہیں پہنچ سکتا. اشرف الکتب، سب سے اعلیٰ درجہ قرآن کریم کا. اور یہ وہ نقطہ ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، اور ہماری لڑائی سب کے ساتھ نقطہ پہ ہے کہ قرآن کی عظمت کو سمجھو، اور قرآن پاک کی عظمت سمجھ آ جائے تو سارے فرقے ختم، سارے اختلافات ختم، سارے جھگڑے ختم. تو دو باتیں میں عرض کروں گا. ایک ہے کہ قرآن کا تعارف اللہ رب العزت نے خود کیسے کرایا، قرآن مقدس کی عظمت رب العالمین نے کیسے بیان کی، اور قرآن کو کیا مقام دیا. اور دوسرا مسئلہ کہ قرآن کا انداز دعوت یا دعوت کا مرکزی نقطہ ہے کیا. سب سے پہلی بات، ایک مقولہ مشہور ہے لیکن سمجھا کسی نے نہیں. مشہور بات ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. یہ سنا ہوا ہے؟ میں ویسے خطیب نہیں ہوں، میں نے سبق پڑھانا ہے. ملوک الکلام، کلام الملوک، کلام الملوک بادشاہوں کا کلاموں کا. اور بادشاہ وہی ہوتا ہے جو نیچے ہو. فیصلہ کر لو. بادشاہ وہی ہوتا ہے جس پر کوئی اور حکم چلائے. بادشاہ وہی ہوتا ہے کہ جس کا فیصلہ کے اوپر اور فیصلے نافذ کیے جائیں. اور یہ تمہارے بادشاہ بھی نہیں جو تخت سے اترے جیل میں گئے، وہ بادشاہ نہیں. یہ اس بادشاہ کا کلام ہے جو حقیقی بادشاہ ہے، جس کی شاہی حقیقی رب العالمین کا کلام، حقیقی شہنشاہ، حقیقی بادشاہ کا کلام. تو بادشاہ کا کلام سارے کلاموں کا بادشاہ. ہماری دعوت یہ ہے کہ یہ بات مانو. پھر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کا تعارف پیش کیا، شان بیان کی. اور کس انداز میں؟ سبحان اللہ. ایک خطیب اور مولوی بیان کرتی ہے
قرآن پاک پڑھو گے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، حافظ کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ ویسے مجھے کہیں نہیں ملا، تقلیداً کہہ دیتی حافظ کے بارے میں کہیں بھی نہیں آیا۔ مجھے مسلم میں حدیث ملی ہے کہ سب سے پہلے جہنم میں قاری اور حافظ صاحب جائیں گے، یہ حدیث مسلم شریف میں۔ سب سے پہلا جہنمی یقال لک القاری، القاری، یہ جو تاج پہنایا جائے گا یقال لصاحب القرآن، یہ حافظ قرآن نہیں صاحب القرآن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیر آگے چل کے میں وضاحت کر دوں گا علماء سے معذرت کے ساتھ۔ یہ صاحب قرآن من احل حلالہ وحرم حرامہ، جس نے قرآن کی بادشاہی مانی، قرآن کی عظمت مانی، تو یہ فضائل بھی آپ سنتے ہیں۔ آج فضائل کے ایک نیا باب بھی سنو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کا تعارف کراتے ہوئے قرآن حکیم کے لیے وہ کلمات ارشاد فرمائے جو رب العالمین نے اپنے تعارف، اپنی صفات کے بیان میں کلمات ذکر کیے تاکہ پتہ چلے یہ بھی صفت اللہ کی صفت ہے۔ وہی تعارف پہ صفات والے کلمات قرآن مقدس کے تعارف میں ذکر کیے۔ مثلا اللہ رب العزت نے اپنا تعارف پیش کیا، انہو حمید مجید، ہے قرآن میں، انہو حمید مجید۔ مجید کا معنی یار سارے علماء اور طلباء بولو، مجید کا معنی انہو حمید مجید، مجید کا معنی بہت بڑا بزرگ، بولو بہت بڑا، بہت بڑا، جس سے اوپر کوئی بزرگ نہ ہو، بہت بڑا بزرگ۔ یہ اللہ کی شان کہ اس کی بزرگی سب سے بالا، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا بزرگ۔ اب سنو، فرمایا بل ہوگا قرآن مجید، اللہ کا کلام قرآن یہ بھی سب سے بڑا بزرگ، سب سے بڑی بزرگی والی کتاب۔ لوگ تمہیں کہتے ہیں یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں قرآن سے کوئی بڑا بزرگ ہے تو پیش کر، یہ بزرگ تو ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے، سب سے بڑا بزرگ، سب سے بالا بزرگ، سب سے اعلیٰ بزرگ، اور یہ وہ بزرگ ہے جس کو مان کر بزرگ بنتے ہیں، اور جس کا انکار کر کے بزرگ نہیں بنتے، وہ گرگ بنتے ہیں۔ بزرگوں کی فیکٹری، بزرگ بنانے والی کتاب، مجید کتاب، جس کی بنیاد پہ بزرگ بنا کرتے ہیں، وہ بنیاد قرآن ہے۔ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ آگے آئے گی۔ مجید بزرگی والا کلام، اتنا تو میرے ساتھ اتفاق کر لو کہ قرآن سے بڑا بزرگ کوئی نہیں۔ بولو قرآن سے بڑا بزرگ
یہ تو اختلافی بات ہے. قرآن سے بڑا بزرگ. اچھا بزرگ بنتے کہاں سے ہیں؟ ماشاءاللہ جی، واہ جی واہ. بزرگ پگڑیوں سے نہیں بنتے، بے شک جبوں کبوں سے نہیں بنتے، بے شک اور مجالس سے بدعت میں بیٹھ کر وہ بزرگ نہیں بنتے، وہ بے-زرگ بنتے ہیں. بے شک بے-زرگ بنتے ہیں، وہ گرگ بنتے ہیں. آج کل بزرگی کے معیار بدل گئے کہ بزرگ وہ ہے جو جناب یہاں بیٹھا ہو، آنکھیں بند کر دو جی، آنکھیں بند ہو گئی. جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچے ہو جی، پہنچ گئے. مدینہ منورہ جی پہنچ گئے. مسجد نبوی کے مینار بھی نظر آ رہے ہیں. دھر بے ایمانہ بیٹھا ہوگی بھی اور اتنا جھوٹ بول کر کہتے جدہ پہنچ گئے، اور عوام کہتی ہے جی سبحان اللہ پہنچ گئے، ہوائی جہاز بھی مل گئے، ٹکٹ بھی مل گئی، اور مسجد نبوی کے مینار بھی نظر آ گئے، اور لیٹ بند اذکار، بدعات کا دل دادا، شریعت ساز. آج لوگ کہا کرتے ہیں کیوں زنانیوں نے جلوس نکال رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی. میں کہتا ہوں وہ کنجریاں، وہ فواحش زنانیاں، وہ بھی بدمعاش ہیں، لیکن خدا کی قسم ان کنجریوں سے بڑا بدمعاش، ان فواحش سے بڑا بدکار اور بڑا بد کردار وہ پیر ہے جو کہتے ہیں دین میری مرضی کا ہوگا، میری مرضی میرا دین. یہ میرا جسم میری مرضی سے خطرناک بدکار بد کردار وہ بدعتی ملا اور پیغمبر کی شریعت کو بدلنے والا اور پیغمبر کے دین کو کی تعریف کرنے والا، تغیر کرنے والا، اپنی طرف سے عبادات بنانے والا، اپنی طرف سے تکیفات بنانے والا، اپنی طرف سے دین کی تحریف کرنے والا، اتنی وہ کنجری، وہ فاحشہ بدکار اور مجرم نہیں جتنا یہ پیر، یہ بے ایمان مجرم ہے. وہ مرضی کر رہی ہے اپنی جسم پہ اور بدعتی مرضی کر رہا ہے محمد کے دین پہ. اس نے اپنا جسم بیچا، وہ بدمعاش، اور جس نے دین محمدی کو بدلا بدعات میں رہ کر. ایمان سے بولو یہ بڑا بدمعاش ہے یا وہ فاحشہ زیادی بدمعاش ہے؟ یہ بدمعاشی میں پہلا نمبر. اس لیے ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم جسم فروشوں کے خلاف بھی بولتے ہیں، لیکن جسم فروشوں سے بڑھ کے بدکار اور بد کردار وہ دین فروش ملا ہے جس نے پیغمبر کی شریعت کو بدل دیا. یہ جو آج کل بہار آ رہی ہے، مینڈک بھی نکلے ہیں، پیر بھی نکلے ہیں. چلو وقت ہوا تو آتا ہوں ان مجالس پہ بھی، لیکن ابھی وہ بہت آگے کھڑی ہے. توجہ کر لے. تو بزرگی کا معیار بڑا پیٹ نہیں، پگڑی نہیں، 1000 منکے کی تسبیح نہیں. تم بھی دیکھتے ہو بھائی بڑا نورانی شکل ہے، بڑی نورانی، سارا امریکہ برطانیہ کی کریمیں لگا کر، چٹا چمڑا، چٹا گورا رنگ. اگر یہ نور ہے تو پھر انگریز کی زنانیوں کے چہرے پہ بڑا نور ہے. تو اس گورے چٹے رنگ کو نور کہتا ہے، اور برطانیہ امریکہ کی کریموں کو نور کہتا ہے، ان کے سینٹوں کو جنت کی خوشبو کہتا ہے، ان کی خوشبوؤں کو اس پہ کتابیں لکھتا ہے. اس لیے یاد رکھ
بزرگ کار کتاب وہ ہے المجید قرآن مقدس. بے شک قرآن بزرگ ہے. اب بزرگی اس کو ملے گی جس کا عقیدہ قرآن والا ہو بے شک اور جس کا مسئلہ قرآن والا ہو. خدا کی قسم قرآن کہتے ہیں داڑھی بھی نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں. یعنی نو عمر ہو, داڑھی منڈا نہیں, نو عمر ہو, ابھی داڑھی نہیں آئی, کوئی چلے نہیں کاٹے, کسی دریا میں ایک ٹانگ پہ کھڑے نہیں ہوئے, کوئی مجلس ذکر کے نام پہ بدعت نہیں کی اور کہیں جاہری بدعتیں وہ ایجاد نہیں کی, اور آئے ہیں مسئلہ سمجھ آیا, قرآن نے انہیں ولایت کی سند دی, بزرگی کی سند دی. انہم فتیۃ آمنوا بربہم, انہم فتیۃ آمنوا بربہم. یہ وہ جوان ہیں ابھی تک داڑھی نہیں آئی. لوگ سمجھتے ہیں سفید داڑھی ہو بزرگ تب ہوتا ہے, کوئی جبہ کبہ نہیں, کوئی مجلس سجلس نہیں, لیکن انہم فتیۃ آمنوا بربہم, اللہ نے ان کو ولایت عطا کر دی. آمنو, اور پہلی سیڑھی ہے آمنو, اس کے آگے درجات ہیں زدناہم ہدا. ایک بات عرض کروں گا, آمنو ایمان لائے. جب آدمی مسئلہ مان لے یا بیان کرے مصائب شروع ہوتی ہیں. سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے ملا خلاف, پیر خلاف, چودھری وڈیرے خلاف. اب بندے پہ امتحان ہے, کیا وہ عوام کو دیکھتا ہے یا اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے. اب امتحان آیا, اور ایمان سچا ہو تو زدناہم ہدا. اگر ایمان سچا ہو تو ایمان بڑھ جاتا ہے, ایمان میں جلا آتی ہے اور بڑھتا. زدنا, اللہ استقامت عطا کر دیتا ہے, اور استقامت بھی اس درجے کی جب کڑ کڑ کر جل جل کر بھٹی میں کندل بنتا ہے. ربطنا علی قلوبہم, اوپر سے ربط آتا ہے. یہ نہیں یہ کہ مسئلہ توحید بیان کرے تو پھر مٹھائیاں ملیں, مسئلہ توحید بیان کرے تو پروٹوکول ہوں. حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے اللہ کی رحمتیں ہوں, یہ مسئلہ پیسہ والا ہے ہی نہیں. جب سے ہمارے خطیبوں نے تجارت شروع کی 20,000 25,000 15,000 10,000, تم پیسے دینے والے وہ پیسے لینے والے, خدا کی قسم جب سے یہ تجارت آئی جو توحید کا اثر تھا وہ لوگوں کے دلوں سے اتر گیا. اس مسئلہ پہ اگر قربانی لگے, بیان کرنے والا بھی قربانی دے اور سننے والے بھی قربانی دے, تو اس مسئلے کا رنگ تب جا کے چڑھتا ہے. سبحان اللہ, ایسے رنگ نہیں چڑھتا. ایسے لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ, یہ رنگ چڑھتا ہے. ورنہ صبغۃ اللہ, جب چلو بات لمبی ہو جائے گی, بزرگ بنے کہ نہیں بنا, ابھی تک داڑھی نہیں آئی. چند نوجوان اصحاب کہف انہم فتیۃ, جوان تھے بوڑھے نہیں تھے. آمنوا بربہم, ایمان لائے تھے. اور وہ دیکھو 80 سال کا بوڑھا, 80 سال کا گناہگار, 80 سال تک گناہ کرنے والا, چند لمحات آیا اور قرآن والے مسئلے کی تائید کی. جو قرآن نے بیان کیا اس نے تائید کی, مسئلہ وہی تھا, تائید کی. تو پتہ کیا بنا, سبحان اللہ, یا لیت قومی یعلمون بما غفر علی ربی, بما غفر علی ربی. ہمارے حضرت مولانا محمد سعید صاحب
रहमतुल्लाह ताला अलैह माना करते थे, बिमा गफर अली रब्बी, हायो मेरी कमली कौम, लिबन्नी कौम, कमली कौम, या लाता कौमी, काश मेरी कौम यालमून, जानती होती किस मसले की वजह से अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया है। बिमा गफर अली रब्बी, बिमा वो मसला क्या था, किस मसले की वजह से मेरे रब ने 80 साल के गुनाह माफ कर दिए। वजअलनी, सुभान अल्लाह, अकरमनी नहीं फरमाया, अकरमनी नहीं, गफर अली अकरमनी नहीं, जालनी मिनल मुकरमीन, और मुझे इज्जत भी वो दी जो पहले इज्जत वालों को इज्जत दी थी। पहले इज्जत वालों की जिंदगियां गुजर गई थी तौहीद पे, पहले इज्जत वालों के बाल बच्चे माल आलो अयाल सब कुर्बान हुआ मसले पे, वो भी मुकरम बने, और इस लाजा तौहीद की हिमायत करने की वजह से जाअलनी मिनल मुकरमीन, अल्लाह ने मुझे दर्जा भी उन मुकरमीन का अता कर दिया है, इज्जत वालों की फहरिस्त में दाखिल कर दिया। और कुरान कहता है ये बुजुर्गी है, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कुरान मजीद है, ये बुजुर्गी वाली किताब है, और बुजुर्गी का मेजार किताब खुदा है। अब बुजुर्ग बनेगा वो जिसका अकीदा कुरान वाला हो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने जहां बात की, फरमाया अद्दीनु ला युरफु बिर्रिजाल वर्रिजालु युरफु बिद्दीन, इन्नमा अर्रिजालु युरफु बिद्दीन। उलमा ही समझेंगे, आगे चल रहा हूं। कुरान मजीद सबसे बड़ी बुजुर्गी वाली किताब। परेशान हो गए हो? अभी मेरे साथ चलो, इंशाल्लाह आपको अभी आगे ले जाता हूं, आंखें बंद करके नहीं, आंखें खुलवा के। अल्लाह की सिफत है अल अजीज, कई मकाम पे आइए, और कुरान का तारुफ किताबुन अजीज, किताबुन अजीज, अजीज, सुभान अल्लाह। अजीजुन, यहां अजीज के दो माने हैं, हजरत तशरीफ रखते हैं। अजीजुन, मैं तो अपना सबक इनको सुना रहा हूं। अजीजुन एक माना उलमा कहती है कि कुरान करीम की सिफत अगर अजीज आए तो इसका माना होता है अल्लज़ी ला नज़ीर लहू, बेनज़ीर किताब जिसकी नज़ीर नहीं। और एक दूसरा माना अजीज का माना गालिब, अजीज का माना, बोलो शाबाश, अजीज का माना गालिब या मगलूब, गालिब या मगलूब। गालिब वो होता है जो नीचे लग जाए, नहीं ऊपर। गालिब का माना क्या होता है? जबर या जेर दस्त, जबरदस्त या जेर दस्त। अल्लाह की शान है अल अजीज। अगर कोई अल्लाह के बारे में नजरिया रखे भाई अल्लाह भी दब जाता है, मुसलमान होगा काफिर, करकट का। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पंजाबी माना डाढ़ी जात, जबरदस्त माना है ढेर खा, डाढ़ी जात, गालिब जात। फरमाया लोगो मैं गालिब हूं, मेरे सामने सब जेर दस्ते, बेशक बेशक, पैगंबर भी, औलिया अल्लाह भी, और इमाम कायनात भी, वो भी रात को उठ के कहती हैं, रो रो कर कहती हैं कि इन्नी अब्दो का वब्नु अब्दे का वब्नु आमते का नासियती बेयदे का माजिन फिया हुक्मुक
یہ ساری کائنات کے امام وہ بھی اس کے سامنے روتے ہیں، اللہ میں تیرا بندہ ہوں. اور بندہ العبد من لا یملک شیئا، بندہ وہ ہوتا ہے جو کک کا مالک بھی نہ ہو، جس کے اختیار میں رتی بھی نہ ہو، وہ عبد ہے. اور انی عبدوں کا وابن عبدے کا وابن عبدے کا وابن عامتے کا، اللہ میں تیری باندی کا بیٹا ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں. ناسیتی بجدے کا، کہ اللہ کے رسول اندھیری رات میں اٹھ کے تہجد کے وقت اور اکیلے کمرے میں کھڑے ہو کر رب العالمین کے سامنے عرض کرتے ہیں ناسیتی بجدے کا مازن فی حکمک، میرے وجود میں تیرا حکم جاری ہوتا ہے. اگر میرا بال تو سفید کر دے، میں محمد کی طاقت نہیں کہ اس سفید بال کو کالا کر سکوں. میں اس کو کہا مازن فی حکمک، تیری بادشاہی، تیرا تصرف جاری ہوتا ہے. سارے مخلوق، سارے کانپنے والے، سارے مانگنے والے، سارے زاریاں کرنے والے. تو فرمایا لوگو یہ قرآن عزیز، جس طرح رب العالمین کی ذات سب پہ غالب، اللہ کی کتاب ساری دلیلوں پہ غالب، ساری کتابوں پہ غالب، سارے نصابوں پہ غالب، سارے علوم پہ غالب، اور سب پہ بھاری. تیسرے نمبر پر فرمایا المؤمن المہیمن، المؤمن المہیمن، اللہ کی شان ہے المہیمن. اور المہیمن کا معنی نگہبان بھی ٹھیک ہے، نگران بھی ٹھیک ہے، محافظ بھی ٹھیک ہے، لیکن زبردست معنی ہے کنٹرول کرنے والی ذات. کون سی ذات؟ کنٹرولر، کنٹرول کرنے والی ذات. اللہ کی شان ہے کنٹرول کرنے والی ذات. آسمانوں کو اپنی جگہ پہ کنٹرول کیا، زمین کو اپنی جگہ پہ کنٹرول کیا، دریاؤں کو اپنی جگہ پہ کنٹرول کیا، کائنات کو اپنے اپنے محور پر کنٹرول کر دیا. المہیمن، پوری کائنات کا کنٹرول کرنے والی ذات. فرمایا او لوگو میں ساری کائنات کا کنٹرول سنبھالنے والا ہوں. تو سنو مہیمنن علیہ، میری یہ کتاب ساری کتابوں پر نگران، ساری کتابوں پر حافظ، ساری کتابوں پر کنٹرول کرنے والی کتاب. کیا معنی؟ قرآن کی شان یہ ہے جو مسئلہ قرآن بیان کر دے اس مسئلہ کی تصدیق کے لیے کسی مولوی کی کتابڑی کی ضرورت نہیں. جو مسئلہ قرآن بیان کر دے اس مسئلہ کی تصدیق کے لیے کسی بزرگ کی تصدیق کی ضرورت نہیں، کسی امام کی تصدیق کی ضرورت نہیں، کسی روایت کی تصدیق کی ضرورت نہیں. وہ مسئلہ حق ہے، اور دنیا کی کوئی روایت، دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی نصاب، دنیا کا کوئی علامہ، دنیا کا کوئی شیخ الحدیث، دنیا کا کوئی شیخ التفسیر، دنیا کا کوئی بزرگ اس کی بات اس وقت تک سچ ثابت نہیں ہوتی جب تک قرآن مقدس تصدیق نہ کرے. مہیمنن علیہ، مہیمنن. یار یہ مضمون بڑا لمبا ہے، آخر پہ ایک بات کر کے اس کو میں ختم کر رہا ہوں، سارا ادھر ہی نہ گزر جائے. اللہ نے فرمایا لوح محفوظ پر سب کچھ لکھا. اکتب ما کان وما یکون، قدرت کے قلم نے لکھا ما کان وما یکون، جو کچھ کائنات میں ہونے والا تھا لوح محفوظ پہ لکھا. تورات لوح محفوظ میں، انجیل لوح محفوظ میں. یہ جو بعد میں کتب حدیث آپ کو ملی اللہ نے پہلے لوح محفوظ میں لکھ دی. مولویوں کی کتابیں لوح محفوظ میں، پیروں کے رسالے لوح محفوظ میں،
सब कुछ वहां लिखा। उक्तुम मा काना व मा यकून, लिखा, लेकिन फरमाया लोगों, लिखे सारी किताबें थी, तौरात, इंजील, ज़बूर, सहाइफ सब थी, लेकिन इन्नहु, हाँ, ला अलियुन हकीम, लदैना ला अलियुन, वो आयत कैसे? लदैना हमारे यहाँ, किस में? लौह महफूज में। हमारे यहाँ जितने सहाइफ थे, जितनी किताबें थी, सब में हमने कुरान को ऊंचा रखा। कुरान को क्या रखा? बख्शिश का टाइम आ गया, कुरान को कुरान को और इशाअतुत तौहीद वाले कहते हैं तू भी कुरान को ऊंचा रख। बाबे वाली किताब नीचे रख, शेखुल हदीस की किताब नीचे रख, बुजुर्गों की किताबें नीचे रख, सबसे ऊपर रख कुरान मुकद्दस को, क्योंकि ये कुरान बादशाह का कलाम है और बादशाहों का कलाम कलामों का बादशाह होता है। ये कुरान अजीज है, इसके मुकाबिल ना आना। ये कुरान बुजुर्ग है, इसके मुकाबिल ना आना। ये कुरान मुहैमिन है, इसके मुकाबिल ना आना। ये कुरान मुकद्दस सबसे ऊंचा है, इससे ऊपर कोई चीज ना रखना, इसके ऊपर किसी चीज को ना लाना। बस ये हमारी दावत है। हम कहते हैं बस इस पे जो आ गया हमारा, उसके साथ कोई इख्तिलाफ नहीं। जितने झगड़े हैं, आओ अल्लाह के फजल से मेरे पास कुरान है और लोगों के पास कुरान नहीं। अब जरा कुरान की चंद लहरें देखो। कुरान क्या कहता है? मसला तो एक बयान करता है, लेकिन उससे पहले चंद एक तेवर देखो। फरमाया लोगों, इबादत का मामला हो, अल्लाह को राजी करने का मामला हो, तो उसके लिए कुरान का ज़ाब्ता सुनो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, तुहिब्बून अल्लाह क्या माना? आयत तुमने सुनी इसलिए मैंने आसान सी आयत पढ़ी है। फरमा दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ओ लोगों अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो। कैसे? यानी ऐसे आमाल करना चाहते हो जिससे अल्लाह राजी हो जाए। इस बात पर जरा गौर करना। तुहिब्बून अल्लाह का क्या माना? ऐसा अमल करना चाहती हो जिससे पकोड़े खाने से अल्लाह राजी होता है? नहीं। जलेबियां खाने से? नहीं। चावल खाने से? नहीं। सोच लो। नहीं। यहां फरमाया तुहिब्बून अल्लाह, वो अमल जिससे उसको राजी करना चाहती हो, यानी इबादत। जी यहां पर फर्क है। कुछ काम है दुनिया के, दुनियावी उमूर, जहां कुरान ने उनकी बात ही नहीं की। यहां पर उन आमाल की बात है जिससे अल्लाह को राजी करना है, और वो क्या है? इबादत। बहुत बड़ी बात है अगर आपको समझ आए। इबादत का मामला दुनिया का मामला नहीं। मुस्लिम शरीफ अल्लाह के महबूब आए, सहाबा खजूरों को पेमद लगा रहे थे, नार के खोशे उनमें मिला रहे थे। फरमाया न करो, ताबीर नखल से मना किया। उस साल फल कम आया तो आपने फरमाया, आपको बताया गया, फरमाया अंतुम आलम बे उमूर दुनिया को, अंतुम आलम। यहां तकसीम हो गई। कुछ वो उमूर हैं जिनका ताल्लुक दुनिया के साथ है, और कुछ वो उमूर है जिनका ताल्लुक अल्लाह को राजी करने के साथ है। ये दो किस्म के उमूर हैं। अब यहां फरमाया इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह,
اگر وہ کام کرنا چاہتے ہو نا جس پہ اللہ راضی ہو، عبادت کرنا چاہتے ہو، تو اس میں تمہیں اختیار نہیں ہے، تمہیں اختیار نہیں۔ جو دنیا کا کام ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، دنیا کے امور ہے، ان میں اباحت ہے۔ الاصل فی الاشیاء، مراد کیا ہے؟ دنیاوی امور، اس میں اباحت۔ اور الاصل فی العبادہ التوقف، اس لیے فرمایا او تحبون اللہ فاتبعونی، فتبعونی۔ دو باتیں سمجھ لو، ایک ہوتی ہے اتباع، ایک ہوتی ہے اطاعت، ان دونوں میں فرق ہے۔ پورا قرآن پڑھ لو، آپ کو یہ مل سکتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے، لیکن پورے قرآن میں آپ کو نہیں مل سکتا اتبعوا اللہ، اتبعوا اللہ کہ اللہ کی اتباع کرو۔ اطاعت کا لفظ بار بار ملے گا، اور اتباع اللہ کی اتباع کرو کہیں نہیں ملے گا۔ یہاں ملے گا اتبعونی من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ۔ ایک یہ فرق ہے، وجہ یہ ہے، فرق یہ ہے اطاعت کے لیے نقشے کا ہونا ضروری نہیں، نمونہ پیش کرنا ضروری نہیں، اور جو اتباع ہے، اتباع کے لیے پہلے نقشے کا ہونا ضروری ہے، نمونے کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی آسان مثال، آپ بلڈنگ بنانا چاہتی ہیں، آپ نے مستری کو نقشہ بنا کے دے دیا کہ اس بلڈنگ کی اتنی لمبائی، اتنی اس بلڈنگ کی چوڑائی، اس کے خطوط یوں جائیں گے، بیڈ روم یہ ہوگا، فلانا روم یہ ہوگا، فلانا روم یہ ہوگا۔ آپ نے اس کو نقشہ بنا کے دیا، اب اس نقشہ کے مطابق عمارت کا بنانا، یہ ہے اتباع۔ تمہیں نہیں سمجھے؟ یہ کیا ہے؟ اتباع۔ اور نقشہ کس نے پیش کرنا تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقشہ کس نے پیش کرنا تھا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ نے نقشہ نہیں پیش کرنا تھا کہ پہلے اللہ نماز پڑھ کے دکھاتا، روزہ رکھ کے دکھاتا، حج کر کے دکھاتا، بھئی جوں میری تنانا۔ ادھر فرمایا اطاعت کے لیے نقشے کا ہونا ضروری نہیں، لیکن اتباع کے لیے، خدا کے لیے اگر آپ محنت، یہی جملہ میرا سمجھ لیں تو میری محنت پوری ہو گئی۔ اطاعت کے لیے نقشہ ضروری نہیں، اتباع کے لیے نقشے کا ہونا ضروری۔ آپ ایک مکان بنانا چاہتی ہے، آپ نے مستری کو نقشہ دیا، جب آپ نے دیکھا مکان تو مستری نے زبردست کام کیا اور گلوکاری کی، سونا مکان بنایا، لیکن نقشہ آپ کا چھوڑ دیا، مزدوری ملے گی مستری کو؟ نہیں۔ بول مزدوری کا مستحق ہوگا؟ وہ کہے گا یار میں نے بہتر بنایا۔ آپ نے کیا کہنا ہے؟ نقشہ موجود تھا، میرے نقشے کے مطابق کیوں نہیں بنایا؟ تیری خوبصورتی کو کیا کروں، تیری تعبیرات کو کیا کروں؟ لاکھ روپے کا مکان 10 لاکھ میں بنا، اور 10 لاکھ کا لاکھ میں بنا، لیکن سائیاں نو نقشہ چاہیے، مالک کے مکان کو نقشہ چاہیے، جس نقشے پہ نقشہ دیا اس کے مطابق بنا۔ اللہ نے فرمایا کائنات والو، نقشہ ہے محمد مصطفیٰ کی سیرت۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ محمد مصطفیٰ نقشہ دے رہا ہے، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ عمل اپنی طرف سے نہیں کرنا، بنیاد اپنی نئی وضع نہیں کرنی، تمہارا کام عبادات بنانا نہیں، تمہارا کام اعمال وضع کرنا نہیں، تمہارا کام ہے فَاتَّبِعُونِی، محمد کے نقشے کی اتباع کرنا۔
पहचान। اب نعرہ نہ لگائی ہو محمد مصطفیٰ کے نقشے کی بول 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 اگلی بات کروں نقشے کی اتباع اب نتیجہ آئے گا یحببکم اللہ یحببکم اللہ کا کیا معنی پھر اللہ نو تیرے نال محبت ہے محبت آدن دل چکیچے میلان قلبی ہوئے تو وہ یحببکم اللہ جو کہہ رہا ہے اس کا قلب ہے ہی نہیں تو میلان قلب کا کیا معنی اس لیے جو تیرے ذہن میں محبت ہے وہ یہاں مراد نہیں یحببکم اللہ اس کا معنی یہ ہے اللہ قبول کرے گا سبحان اللہ۔ اللہ قبول کرے گا یصیبکم تمہیں ثواب دے گا تو قبولیت اعمال کی شرط اس آیت میں یہ ذکر کی اتبعونی کہ عمل کی بنیاد ہوگی محمد مصطفیٰ کے نقش پہ جس عمل پہ محمد مصطفیٰ کی مہر نہیں وہ عمل ضلالت بنے گا وہ عمل باعث لعنت بنے گا اس پہ یحببکم اللہ کی گارنٹی نہیں اس لیے اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی آگے کیا ہے بھائی اور بات سمجھو یہ اتباع کا لفظ بنا کس سے تابعین سے کس سے اس کی حروف اصلی کیا ہے تابع سارے بولو طلباء تو کم از کم بولو تابع تمہارا جلسہ تو میں نے خراب کیا لیکن اب ہلنے نہیں دوں گا تابع آئی اچھا اس سے ایک لفظ ہے تبیعن یہ گرم چائے دے تبیعن اور تبیعن کہتے ہیں 1 سال کے بچے کو کس کو اب بات سمجھ رہی ہے خدا کے لیے 1 سال کا بچہ اس کو تبیعن کیوں کہتی ہے اس کی اپنی سوچ نہیں ہوتی اپنی سوچ نہیں ہوتی تبیعن اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی نظر اپنی ماں کے پاؤں کی طرف ہوتی ہے اس کی اپنی سوچ نہیں ماں چڑھائی پہ چڑھی بچہ پیچھے چڑھ گیا اس نے نہیں دیکھنا گر جاؤں گا یا نہیں اس نے دیکھنا امی کدھر جا رہی ہے سمجھ گیا ہو نا تبیعن تبیعن اشارہ کر کے چھوڑ رہا ہو اس نے دیکھنا اپنے ماں کے قدموں کو گائے کا بچہ ہو 1 سال کا اس کی زندگی کا ذرا تجربہ کر لینا کہ وہ کیا کرتے اس کی ماں کو آپ پہاڑی پہ لے جائیں بچہ پیچھے ہے کھائی میں لے جائیں بچہ پیچھے ہے بچے کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی اللہ نے فرمایا کائنات والو تم نے محمد مصطفیٰ کے پیچھے چلنا ہے لیکن اپنی سوچیں پیچھے چھوڑ کے اپنی سوچیں پیچھے چھوڑ کے اسی پر علامہ آمدی نے اصول الاحکام میں زبردست بات کی فرمایا عمل کے لیے 3 شرطیں ہیں پہلی شرط کہ یہ دیکھ صحیح کہ پیغمبر کریم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا پہلے یہ دے اگر نہیں کیا تو وہ عبادت نہیں بن سکتا نہیں کیا تو وہ عبادت یہ جو تمہارے ادھر بڑے بڑے بزرگ انہوں نے جو مجلسیں جمائی ہوئی ہیں ان سے سوال کرو کہ یہ مروجہ طریقہ رسول پاک صحابہ سے یہی کرواتے تھے جو تم نے گھونڈ ماٹا نکالا ہوئے یہ نبی کی ترتیب تھی پہلی شرط ہے بھائی نقشہ تو ہو نا ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کی لکیر پیش کرو پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئیے کہ نقشے کے لیے لکیر لاؤ کہ یہ تمہاری مجلس سے ذکر جاری کی بدعتیں
اور یہ مشقیں اور یہ جتنی بدعات کا پروگرام، اس کے لیے لاؤ سند محمد مصطفیٰ سے، اگر نہیں تو پھر یحببکم اللہ نہیں، پھر خدا کی لعنت تم پہ آئے گی، اللہ کی رضا نہیں آئے گی، ثواب نہیں ہوگا۔ تو یہی بات آمدی نے لکھی، پہلے وہ نقشے کی لکیر دیکھ، مل گئی ابھی نہیں شروع کرنا، نہیں ملی بالکل نہیں شروع کرنا، مل گئی ابھی نہیں شروع کرنا، نہیں ملی بالکل نہیں شروع کرنا۔ اور یہی بات حضرت حذیفہ نے کی، سبحان اللہ، صحابی رسول نے فرمایا کل عبادت لم یتعبد بها اصحاب رسول اللہ فلا تتعبدوا بها، کل عبادت لم یتعبد بها اصحاب رسول اللہ فلا تتعبدوا بها۔ لوگوں، ہر عبادت جو پیغمبر کے صحابہ نے نہیں کی تم وہ عبادت نہ کرنا، کیوں؟ ان الاول لم یدع للآخر مقالا، انہوں نے پچھلوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، ہر نیکی پہ عمل کر گئے، پچھلوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اور یہی مذہب تھا صحابہ کا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے، وہاں ذکر جاری کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ ان کی قسمت اچھی ہے کہ جہاں حضرت ابن مسعود نہیں آ سکتے۔ اللہ آپ کو ابن مسعود کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا۔ اور یاد رکھو، بدعتی دلائل سے نہیں مانتا، بدعتی ہمیشہ ڈنڈے سے مانے گا۔ بدعتی کو 100 دلیلیں دو، نہیں مانتا۔ ہم تو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پنجابی میں ایک جملہ کہتے تھے، اگر 4 کتاباں آسمانوں اتریاں تے پنجواں اترا دگا، 4 کتاباں آسمانوں اتریاں تے پنجواں اترا دگا، 4 کتاباں کچھ نہ کیتا تے دگے کیتا سدھا۔ 4 کتابیں آئیں لیکن جب تک فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ نہیں آیا مشرک سدھا نہیں ہویا، انزلنا الحدید نہیں آیا مشرک سدھا نہیں ہویا۔ اس لیے صوفی نہ بنو۔ دیکھو نبی کے صحابہ کو، دیکھا وہاں پر پہنچے، فرمایا جانتے ہو مجھے میں کون ہوں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ ابھی تک رسول کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی تک رسول کے برتن نہیں ٹوٹے، جے تم بے بدع، اور تم اندھیری بدعت لائے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ڈنڈے سے صوفیوں کو مسجد سے نکال دیا۔ سبحان اللہ، کون ہے ابن مسعود کی سنت پہ عمل کرنے والا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نکال دیا مسجد سے۔ تم تو ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ کے آتے ہیں، سارا کچھ نانی بیڑا ہک کے۔ ابن مسعود نے مسجد سے نکالا۔ ابن عمر کا واقعہ دیکھو، نابینا ہو گئے تھے، بتایا گیا فلاں مسجد میں بھی سوپر پہنچ آئے، اور انہوں نے جہاں پر ذکر اذکار اور پرانی بدعتیں عادتیں یہودیوں والی شروع کر دی ہے۔ یہ اصل جو یہ مجالس ہیں ان کا ابتدا یہودیوں سے ہوئی اور نصرانیوں سے، انہوں نے شروع کیا۔ ابن عمر آئے، جب دیکھا نا مسجد میں تو چاند ایک بیٹھے تھے اپنے کارندے، اور خصوصی تو اتنی دفعہ درود پڑھ، تو اتنی دفعہ فلاں دعوت دے رہے تھے، تو فرمایا اخرج بنا من ھذا المسجد، مجھے اس مسجد سے لے جا، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، اور بدعتیوں کی مسجد میں نماز پڑھنی جائز نہیں ہے، غیرت سنت کے خلاف ہے۔ اور بدعتی کو امام بنانا، بدعتی کو استاد بنانا، بدعتی تے سند حدیث لینا، مجھے سارے مولوی میرے ساتھ لڑتے، کہتے یہ مسئلہ نہ بیان کیا، باقی کر یہ نہ کر۔ اس لیے خیال کر،
حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ رسول پاک نے کوئی خاص علم بھی آپ کو پڑھائے؟ مشہور تو یہ آپ کے پاس کوئی خاص لال کتاب ہے؟ فرمایا نہیں، الگ نہیں پڑھایا۔ انہوں نے کہا تھیلے میں کیا ہے؟ بندہ صوفی تھا، اس نے کہا تھیلے میں کیا ہے؟ حضرت علی تھیلا نکالا، پڑھ ذرا۔ اوپر تھا، تھیلے میں لکھا ہوا تھا لعن اللہ من احدث حدثا او آبا محدثا۔ سبحان اللہ۔ اس پر بھی خدا کی لعنت جو بدعت گھڑے یا کرے، تو اس پر بھی خدا کی لعنت جو بدعتی کو ٹھکانہ دے، اس کو امام بنائے، اس کو استاد بنائے، اس کو شیخ الحدیث لگائے، اس کی تعظیم کرے، تکریم کرے، اس پہ بھی خدا کی لعنت۔ توجہ ہے؟ ابن مسعود نے نکالا کیونکہ نقش محمد نہیں تھا، ابن عمر نے نکالا کیونکہ نقش محمد نہیں تھا۔ ایک صوفی عیدگاہ کی اندر عید کی نماز سے پہلے نفلیں پڑھ رہا تھا، توجہ ہے؟ حضرت علی نے گریبان سے پکڑا، کھینچا۔ میں نے کہا نا بیان سے سیدھے نہیں ہوں گے، جی بالکل۔ کھینچا۔ اس نے کہا نماز سے روکتا ہے، آج تمہیں بھی کہیں گے ذکر سے روکتے ہیں۔ حضرت تھانوی پہ خدا کی رحمت ہو، تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، علماء دیوبند بھی کیا اولیاء اللہ کی جماعت تھی۔ بے شک بے شک۔ انہوں نے کہا ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے کعبہ کی طرف پیٹھ کی ہوئی تھی، مشرق کی طرف منہ تھا۔ مولوی صاحب ذرا گرم طبیعت کے تھے، مولوی صاحب آئے، اس نے کہا بھئی نماز پڑھنی ہے تو کعبہ کو منہ کر۔ اس نے کہا چھوڑ موری، میرا جسم میری مرضی۔ اس خیال کو چھوڑ دے۔ لیکن مولوی اشاعتی تھا کوئی، اس نے کہا نماز پڑھنی ہے تو بندے دے پترار پڑھ، کعبے کی طرح منہ کر، نہیں تو نکل مسجد سے۔ مولوی نے مسجد سے نکال دیا۔ اس نے پورے ایریے میں شور ڈالا کہ فلاں مسجد کا مولوی نماز کا منکر ہے، وہ نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ ہم ذکر کے منکر نہیں، ہم تیری ترتیب، تیرا رواج، تیری بدعت کے منکر ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ذکر عبادت ہے، اور عبادت کے لیے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ۔ اگر عبادت اپنی مرضی سے کی تو من اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، پھر تجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ عبادت کے معاملے میں اتباع محمد مصطفیٰ شرط ہے، تب ہوگا یحببکم اللہ۔ آمدی نے کہا پہلے دیکھ یہ کام رسول نے کیا ہے یا نہیں کیا، اگر رسول نے کام نہیں کیا نہ کرنا، اگر کیا ہے آگے سوچ، آگے سوچ، آگے سوچ کس کیفیت سے کیا ہے، کیا ہے تو کیسے کیا۔ مثلا اذان رسول نے دلوائی ہے، اب میں اذان دیتا ہوں، شروع کر رہا ہوں اذان، اشہد ان محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے، کہاں سے شروع ہوگی؟ اللہ اکبر، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور میں دلیل دوں کہ اللہ ہمیں ملا ہی محمد کے ذریعے، اس لیے میں اذان میں پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھوں گا، میری محبت ہے، میری فلانی ہے، یہ دلیل معتبر ہوگی؟ کیوں؟ ان تفعل مثل فعلہ، تفعل مثل فعلہ، پہلے کیفیت متعین کر۔ پیغمبر نے نماز پڑھی،
اب نماز کی ترتیب اللہ اکبر التحیات للہ والصلوات، ٹھیک ہے، اور تشہد میں بیٹھ کے الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا میں نماز شروع کرتا ہوں اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے؟ کیوں درود کے منکر ہو؟ درود سے جلتے ہو؟ کیوں؟ ہمیں تو یہی کہتے ہیں اچھا یہ اس چیز کا منکر ہے، یہ ذکر کا منکر ہے، ذکر سے جلتا ہے، ہم کہتے ہیں ملا بدماشی چھوڑ، تو درود کا منکر ہے، جلتا ہے۔ اب دے رہا جواب، جب منکر بھی نہیں جلتا بھی نہیں، کیوں نہیں پڑھتا اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد؟ پڑھ ذرا۔ تو یہاں کہے گا ترتیب یہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ ترتیب نہیں ان تفعل مثلا فعلہ، یہ جو تیرے جتنے طریقے ہر بدعت پہ رمبا رکھ رہا ہوں، ہر بدعت پہ کہ پیغمبر نے کیا کس کیفیت میں کیا، اس کیفیت کو بھی نہیں چھوڑنا، اس حیات کو بھی نہیں چھوڑنا، اس ترتیب کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اگر حیات بدل گئی، کیفیت بدل گئی اور وہ ترتیب بدل گئی، تب بھی تو نے شریعت سازی کی۔ فَاتَّبِعُونِی نہیں تو یحببکم اللہ بھی نہیں۔ تیسرا سبحان اللہ، یہ جو میں نے بات کیا نا طبیعہ والی، آمدی لے آیا ہے اَن یکون لِأَجْلِہِ، تو عمل اس لیے کر کے میرے رسول نے کیا ہے۔ پتہ نہیں تم سمجھے ہو کہ نہیں؟ تم نے دیکھنا ہے رسول اپنی خواہش نہ کر، اپنا خیال نہیں، عمل کر کے میرے رسول نے کیا۔ واہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، کیسا جملہ فرمایا، لولا رہے تو رسول اللہ یقبلو کا ما قبلتو کا۔ او حجر اسود، اگر میں نے رسول کو نہ دیکھا ہوتا تجھے بوسے دیتا، تجھے عمر تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اب سمجھ نہیں آیا پتھر کو چومنا عبادت بن جائے، سمجھ نہیں آیا، لیکن کرتا اس لیے ہوں کہ میرے رسول نے کیا ہے۔ میں پیچھے چلا ہوں اپنی مرضی چھوڑ کے، خواہش سوچ چھوڑ کے، میری سوچ اڑ گئی، پتھروں کی پوجا چھڑوائی، میری سوچ اڑ گئی، پتھروں کی پوجا، بتوں فوٹوؤں کو چھڑا کے آج کالے پتھر کو چوموں اور پتھروں کے کوٹھے کے اردا گرد، کمرے کے اردا گرد دوڑوں۔ اس سے بڑے پتھر پاکستان میں موجود، اس سے بڑے کالے پتھر پاکستان میں موجود، 6 لاکھ روپیہ لگاؤں اور شرطوں سے ڈنڈے بھی کھاؤں اور وہاں پہ جا کے ویزا بناؤں، پتھروں کا طواف، پتھروں کو بوسا۔ فرمایا نہیں سمجھ آتا، اوے بچہ بن جا، بچڑے کی طرح اپنی سوچ چھڑ دے۔ ان یکون لأجلہ، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ محمد مصطفیٰ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 باتیں آئیں تو بنتا ہے فَاتَّبِعُونِی یحببکم اللہ، اور پھر الاتباع کما یکون فی الفعل یکون فی الترک، جو کام پیغمبر نے کیا اس کو کرنا عبادت، اور جو باوجود سبب ہونے کے نہیں کیا اس کا نہ کرنا اتباع، اس کا نہ کرنا اتباع۔ خیر آگے چل، فَاتَّبِعُونِی یحببکم اللہ، جو بدعتی ہوگا نا وہ تعویلیں بنائے گا، نہیں جی ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے۔ جب پھر جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے۔ اے ذرا ٹریننگ ہو جاتی ہے، لوگ اچھے جمع ہو جاتی ہے، تو بدعتیوں کو ایک بہترین مشورہ دیتا ہوں، تم صاحب کہہ دو کہ ہم خدا کی رضا کے لیے نہیں کرتے، چندہ حاصل کرنے کے لیے کرتے۔ میں بدعت کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا، صرف حرمت کا فتویٰ ہوگا۔ تم کہہ دو ہم ثواب نہیں مانتے، ہم مریدوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کا جیب پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی غرض سے، بہترین کاروبار ہے، لوگوں نے دکانیں بنائی، ہمارا کوئی اعتراض نہیں۔ بازار میں چلے جاؤ،
लाखों दुकानें मौजूद है, कभी हमने दुकान के खिलाफ तकरीर की नहीं जी। क्योंकि दुकानदार क्या कहता है, मैं पेट के लिए कर रहा हूं, पेट के लिए कर रहा हूं। बाजार वाला क्या कहता है, मैं किसके लिए कर रहा हूं? तुम भी कहो हम पेट के लिए करते हैं, खुदा की कसम मेरा झगड़े खत्म है। बताओ पेट के लिए करती है, लेकिन जब तुम कहते हो ना ये इबादत है और ज़रब लगाते हो दीन मुहम्मदी पर, तो अब तुम्हारा गिरेबान पकड़ना हम पे फर्ज हो जाता है। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, हम मर सकते हैं, कट सकते हैं, दीन मुहम्मदी को बदलने देते भी नहीं और किसी बदलने वाले को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। अगर कोई इल्मी शुबो बड़ी ताबीलें, और कुछ हमारे सूबे जी ताबील करते हैं, मैंने कहा ताबील तो मक्का का मुशरिक भी करता था। वो क्या कहते था, मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, ये ताबील है ना। यक़ूलूना हाउलाए शुफ़ाउना इंदल्लाह, और अबू जाल कपड़े उतार देता, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कपड़े उतार देता। अबू जाल की पूरी कंपनी काबतुल्लाह का तवाफ करती, बगैर कपड़ों के करती, और उनसे जरा पूछो क्यों, कहते इन कपड़ों में हमने गुनाह किए। अच्छी ताबील है कि नहीं? दुनिया का हर बित्ती ताबील करेगा, लेकिन हर मुहम्मदी का नारा है अमल पे सवाब तब मिलेगा कि मोहरे मुहम्मदी का ठप्पा मौजूद हो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। आगे क्या कहते हैं, हरज क्या है? अगर मैंने किया तो हरज क्या है? एक कभी कहते हैं इस पे मना दिखाओ, मना दिखाओ। मैंने कहा फत्तबिऊनी अमर है, तो अल इत्तिबा कमा यकूनु फिल फेल यकूनु फिल तर्क मना है। अगर अभी भी नहीं माना तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही। ओ ईमान वालो, अल्लाह रसूल से आगे ना बढ़ना, इससे बड़ी मना क्या है? कुरान है। फत्तबिऊनी, पीछे रहना, ला तुक़द्दिमू, आगे ना बढ़ना। और मेरे महबूब ने फरमाया मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिनहु मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। जिसने ये अमल किया जो हमारे इस दीन में नहीं था और दीन समझ के किया, तो वो उसका करना मरदूद होगा। वो खुद भी मरदूद और उसका करना भी मरदूद है। क्यों? फरमाया अल यौमा अकमल व अतममतु। दुनिया अरबियत की किताबें निकाल लो, इकमाल उसको कहते हैं जिसमें ज्यादत मुमकिन ना हो, और इतमाम उसको कहती है जिसमें ज्यादत हो सकती हो। अल फर्क बैन अल इकमाल वल इतमाम। इकमाल वो हुआ करता है कि जिसमें इजाफा बदसूरती बने। सुरमा पहनते हो, सुरमा, इसकी एक हद होती है, और अगर सुरमा यूं भाई इधर भी लगाए, इधर भी लगाए, इधर भी लगे, वो खूबसूरती होगी, बदसूरती होगी। अच्छा, तेल लगाने की भी एक हद है, और तेल की पूरी बोतल सर पे लगा के आए, इधर भी बह रहा है, इधर भी बह रहा है, तो बदसूरती होगी या बदसूरती? जी, पाउडर लगाने की भी एक हद होती है, सुर्खी लगाने की भी एक, अगर हद तक रहे तो खूबसूरती है, और हद से बड़े बद। इकमाल वो होता है जिससे तजावुज बदसूरती बन जाए और वो हद खूबसूरत हो। दीन के लिए इकमाल है, नेमत के लिए इतमाम है। फरमाया दीन में इजाफा नहीं हो सकता, नेमतें और भी दूंगा। अल यौमा अकमलतु लकुम। और फिर मजे की बात है, कुरान देख लो, लकुम दीनुकुम
ولی دین ولی دین ان کنتم فی شک من بولو 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 انشاءاللہ جہاں میرا مضمون ختم ہونے والا ہے من دینی لکم دینکم ولی دین ان کنتم فی شک من دین کی نسبت کس کی طرف ہے؟ رسول کی طرف. کس کی طرف؟ رسول کی طرف. لکم دینکم ولیجا لنا نہیں ولیجا. اور ان کنتم فی شک من دینی یہاں ہے عقائد کی بات. اب آؤ الیوم اکملت لکم دینی وہاں پر کیا ہے؟ دینا بول دینا دینا کم. اس کم کو ساتھ کیوں ملایا ہے؟ یہ انداز کیوں بدلا؟ الیوم اکملت لکم دینا یہاں دینا کوم بن گیا. اچھا ایک اور مقام ہے سورت نور کا, وہاں پر کیا فرمایا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ دِينَكُمْ دِينَهُمْ. جہاں شرائع کی بات ہے, اکمال کا تعلق شرائع کے ساتھ, احکام کے ساتھ, تو وہاں پر میرے رب نے محمد مصطفیٰ کو علیحدہ نہیں رکھا, صحابہ کے ساتھ ملا کے رکھا. اور جہاں صرف دعوت کی بات تھی, توحید کی بات تھی, وہاں پر الگ کر کے رکھا. میرے رب نے بتایا اے کائنات والو, دین نام کس کا ہے؟ صرف محمد کی بات کا نہیں, ما علیہ النبی و اصحابہ. دین نام ہے ما علیہ النبی و اصحابہ, جس پہ محمد عربی محمد کے صحابہ تھے اس کا نام دین ہے. اس پہ اگر میں دلائل پہ شروع ہوں بڑی لمبی بات ہوگی. بدعت سنت, اہل بدعت اہل سنت کے تفریق کے مقام پہ میرے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. یہ تقابل کس کا تھا؟ اہل سنت اہل بدعت کا تفرقہ اور ان کی جدائی کے مقام پہ. اور فرمایا علیکم بسنتی بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. آگے ایاکم محدثہ خلفاء راشدین کی بات کو سنت, معنی علیہ و اصحابی کو سنت, اور من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان ادھر رضی اللہ آمنوا کما آمن الناس ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا كل بدعۃ ضلالہ. فقد اهتدوا كل بدعۃ ضلالہ. فقد اهتدوا كل بدعۃ ضلالہ. اسی سے میں کہتا ہوں اصحاب رسول یہ ہے معیار ایمان, یہ ہے معیار حق, یہ ہے فارق بین سنت والبدعہ. سنت اور بدعت کے فارق اصحاب جماعت محمد مصطفیٰ. اس لیے جہاں اکمال کی بات آئی الیوم اکملت لکم دینکم اور والا یمکنن لہم دینہم ارتضی لہم یا رضیت لکم ارتضی لہم رضیت لکم. معلوم ہوتا ہے الدین ما علیہ النبی و اصحابہ, اس کا نام ہے دین, اس کا نام ہے امر نا, اس کا نام ہے دین نا, جس پہ پیغمبر کے صحابہ موجود ہیں. یہ دین ہے. اس دین میں اگر کوئی اضافہ کرے تو بول ہی دے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو. وہ کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ لعن اللہ من لعین ہے, وہ لعین ہے. اس لیے بعض لوگ صحابہ کے عمل کو بدعت کہتی ہے, انہیں بدعت کا معنی ہی نہیں پتا. اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اکابر کا معمول ہے.
یہ تمہارے اکابر کا معمول کیڑی شے ہوئے، یہ کیا چیز ہے تمہارے؟ اور وہ دوسرے اہل بدعت وہ کیا کہتے ہیں؟ معمولات اہل سنت. ہر چیز بدعت، گھڑی اذان کے آگے پیچھے بدعت، نمازوں میں بدعت، صلات میں بدعت، درود میں بدعت، کل میں بدعت، 40ویں میں بدعت، جمعرات میں بدعت، بدعت بدعت بدعت. پوری فیکٹری انہوں نے کھولی ہے بدعت کی اور ملا ٹیکس کی. اور جب ان سے پوچھتے ہیں حضرت جی کیا ہے، کہتے ہیں یہ معمولات اہل سنت ہے. اور ہے کیا؟ کہتے ہیں بدعت حسنہ. کیا ہے بدعت؟ بدعت حسنہ سونی بدعت. بدعت حسنہ سونی. تم بول نہیں رہے، سمجھ نہیں آ رہی؟ جا چٹکارا نہیں آیا. بدعت حسنہ. میں نے کہا اب یہ گھنڈی بھی نکال دوں. ایک گھنڈی جہاں کڑی تھی ما علیہ النبی و اصحابہ، یہ صرف میری بات نہیں، امام احمد نے یہ بات کی، امام ابو حنیفہ نے یہ بات کی، امام شافعی نے بات کی. امام احمد کہتے ہیں الاصول عندنا، اصول اہل سنہ وہ کیا ہے؟ اتباع النبی و اصحابہ بترک البدع، ہر بدعت کو چھوڑنا. معیار ما علیہ النبی و اصحابہ قائم کیا. اب آ گیا جناب بدعت حسنہ. مولوی صاحب سے میں نے پوچھا بدعت حسنہ کس کو کہتے ہو؟ کہتے ہیں نیت اچھی ہو. میں نے کہا ایک بندے نے ڈاکہ ڈالا مولوی صاحب کے گھر پر اور نیت یہ کی کہ مسجد بناؤں گا. اس کو کیا کہیں گے؟ ڈاکہ حسنہ. ایک آدمی نے چوری کی، حج پہ جاؤں گا. ایک آدمی نے کسی لڑکی سے بدکاری کی، مکالہ کیا اس نیت سے کہ اس بیچاری کا کوئی وارث نہیں، اللہ اس کو بیٹا دے گا. اس کو کیا کہو گے؟ زنا حسنہ، ڈاکہ حسنہ، چوری حسنہ، ادھر بدعت ادھر حسنہ. اور سو نشاط التوحید کا عقیدہ. میں کہتا ہوں کعبہ کے رب کی قسم، حسن کا مرکز محمد مصطفیٰ، اور محمد تو سونا کوئی نہیں، محمد سے حسن والا کوئی نہیں، حسن کا مرکز محمد. تو پھر مان اسی عمل میں حسن آئے گا اور جس پہ تصدیق محمد مصطفیٰ کی ہو. سونے نال ٹچ ہو سی تو سونا پاسی، اور حسن کے مرکز سے نسبت ہوگی تب حسن آئے گا. نہیں تو دیکھ لے افمن زین لہ سوء عملہ. آگے آگے کیا ہے؟ راہ زین لہ سوء عملہ. برا عمل وہی برا عمل ہے. بدعتی شیطان بدعت کر کے بیٹھا ہے اور تعویل کیا کرتا ہے؟ حسنہ. یہ بدعت حسنہ ہے، تعویلیں یہ کرتا ہے. یحسبون انہم یحسنون صنعا، یحسنون صنعا. گمان یہ کرتا ہے یہ سونی بدعت ہے، اچھی بدعت ہے، ان پہ اللہ نے فتویٰ لگایا لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. جو اپنے عمل بنانے والے جو نیا نبی مانے وہ بھی کافر ہے، جو نیا دین بنائے وہ بھی بے دین ہے. نہ ہم نئی نبوت چلنے دیں گے، نہ نئی شریعت چلنے دیں گے. نبوت بھی محمد مصطفیٰ کی اور شریعت بھی محمد مصطفیٰ کی. ہم نئی نبوتوں کو بھی نہیں چلنے دیں گے، نئی شریعتوں کو بھی نہیں چلنے دیں گے. کہتے ہیں جی سونی چیز ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کتاب سنہ فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ و ارآہا الناس حسنہ. اس کو کہتے ہیں منہ منگی موت. ارآہا الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی اگرچہ لوگ کہتے ہوں یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت حسنہ چنگی بدعت، کل بدعت ضلالہ. اور پیغمبر کریم ہر خطبہ جمعہ میں کہتے تھے کہ خطبے میں کہتے ایھا الناس
इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद व शर्रल उमूर मुहदसातुहा फ इन्ना कुल्ला मुहदसतिन बिदअ व कुल्ला बिदअतिन ज़लाला व कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। पैगंबर जुम्मे के खुतबे में हजारों के खिताब में कहते, लोगों दीन में हर नया काम ये बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर बिदअत जहन्नम में ले जाने वाली है। मौलवी कहता है पैगंबर का ये जो है कुल्लो बिदअ, ये सूरह मुजबा कुल्लिया का, और जो मौलवी का अकीदा है वो सालबा जुजिया है। बाजुल बिदअ लैसा बिज़लाला, बाजुल बिदअ और मुजबा कुल्लिया की नकीज होता है सालबा जुजिया। और पैगंबर जब कुल्लो बिदअतिन ज़लाला कहे, मौलवी आगे नबी की मुजबा की नकीज पेश करे तो मुसलमान होगा? नहीं। ये नक्ल किस पे पेश कर रहा है? पैगंबर के फरमान पे। तो पहला नुक्ता कुरान का ये है कि आमाल में, और आमाल भी वो तुहिब्बून अल्लाह, जिनमें अल्लाह को राजी करना चाहते हो, उन आमाल में तुम्हें पाबंद कर दिया गया। और वो पाबंदी क्या है? फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। और इसमें जहां पर फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह और दूसरे मकाम पर वल्लज़ीना नत्तबऊहुम, ये जो हमारे गैर मुकल्लिद भाई है ना, इनके दिमाग भी बड़ा खुश्क है। इनको भी कुरान का कुछ हिस्सा नजर आता है, अगला नहीं आता। ये इधर करें इत्तबिऊनी, पता इसका भी कोई नहीं, और वल्लज़ीना नत्तबऊहुम बे एहसान भी है, वो भी है। तो इन दोनों को मिलाओ तो दीन नाम है नबी के सहाबा के रास्ते का, नबी के सहाबा के रास्ते का। कहते हर्ज कोई नहीं। मैंने कहा आज नया काम जरा शुरू कर, मना दिखाओ तो हर्ज कोई नहीं। एक कौम थी, उसने, टाइम कितना है? और बड़ा टाइम है, हजरत इजाजत है ना? अच्छा, माशाअल्लाह। अभी मैंने तकरीर नहीं शुरू की। वो लहू दावतुल हक, जाना तो उधर है, ये तो रास्ते में बैठे है। समझो कर क्या है, क्या बात मैंने की? एक कौम है, दरवाजे से दाखिल होती है और कहती है हब्बतुन फी शारतिन। अल्लाह ने मना नहीं किया था, अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि हब्बतुन फी शारतिन नहीं कहना, अगर किया है तो लाओ। अल्लाह ने मना नहीं किया, उन्होंने कहा तो उन पर अल्लाह ने फतवा क्या लगाया? फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी, बोलो शाबाश, क़ीला लहुम फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू, मुश्तक़ पे हुक्म, मादा इश्तिक़ाक़, उस हुक्म की इल्लत होता है। यहाँ जुल्म का फतवा उनकी तब्दीली पे लगाया। अब उन्होंने बदल दिया, बदला हब्बतुन फी शारा, इससे मना नहीं किया था। उसूल कुरान ने बता दिया कि शरीयत के अहकाम में तब्दीली करना, अपनी तरफ से तारीफ करना, अपनी तरफ से हयत मुकर्रर करना, मना ना भी हो तब भी फतवा लगता है अल्लज़ीना ज़लमू। वहाँ एक दरवाजे में दाखिल होना, पैगंबर की तालीम के बरअक्स, पैगंबर के नुकूश के बरअक्स एक दरवाजे में दाखिल होने वाले जालिम तो दिन रात बिद्तों में मगर रहने वाले, ये क्या होंगे? क्या होंगे? अज़लम। अच्छा, हम कहते हैं थोड़ा सा हम आपको रहनुमाई कर देते हैं। अजान कहाँ खत्म होती है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और पूरा कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हम उनसे कोई सवाल करते हैं, क्यों मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुनकर हो?
کیوں اذان کے ساتھ نہیں پڑھتے؟ اس کلمے سے جلتے ہو، جلن ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ پڑھو محمد الرسول اللہ۔ اب کیا مولوی صاحب سے پوچھو جواب، نہ کوئی دیوبندی کہتا ہے نہ بریلی، شیعہ دلیر ہے، بہت درمیان میں انہوں نے بڑھایا ہے، جیسے بریلویوں نے شروع ہونے درمیان میں۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی بھی نہیں کہتا، کیوں؟ حالانکہ مسئلہ ہے پوری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا مر جائے، جب تک محمد الرسول اللہ پہ ایمان نہیں سیدھا جہنم میں جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے، لیکن اذان میں نہیں کہتا۔ اب کوئی فتویٰ لے کے کھڑا، اچھا جلدی ہو نا، جلن ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں پیغمبر کی ترتیب نہیں۔ حضرت بلال نے جو اذانیں دی وہ لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو گئی، ساتھ والا جملہ نبی کی ترتیب میں نہیں۔ اب اس کو بدعت حسنہ بھی نہیں بنا سکتے، کوئی اور لیبل بھی نہیں لگا سکتے۔ اسی طریقہ سے عید کی نماز ہے، عید سے پہلے اذان نہیں، اقامت نہیں، مولوی کو کہے شروع کر۔ اور ہر بدعت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب اسے دلیل مانگو نا، اب ان سے پوچھو نا، یہ ہلکے ذکر والے تھے، شوں شوں والے، ہم ایک وہ گئے ادھر منارہ میں، تو وہاں ہم ذکر سیکھنے گئے، تو وہاں ایک مولوی صاحب تھے الاخوان والے، ان کا نیا ذکر ہے۔ ایک تو ہمارے ترنول میں دجال ہے، اچھا لوگ بھی عجیب ہے، وہ ترنول والا ذک انکا انت العزیز الکریم، وہ جو ترنول والا ہے وہ دجال من الدجاجلہ، اس کو سب دیوبندی علماء نے لکھا کہ یہ بریلویوں سے بھی بڑا بدعتی ہے، اور سب کے فتاوے میرے پاس موجود ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ پاکستان میں سب کچھ چلتا ہے، عمران خان کی وزارت عظمیٰ بھی چل رہی ہے، اور عزیز الرحمان کی ولایت بھی چل رہی ہے، سب کچھ چلتا ہے، جو ردی مال کہیں نہیں چلتا یہاں چلتا ہے۔ حالانکہ سب دیوبندی علماء پہلے بھی پچھلے کہتے ہیں کہ یہ پیر عزیز الرحمان سب سے بڑا بدعتی ہے۔ مولانا سرفراز خان صفدر نے کہا ہے، ڈاکٹر عبدالواحد نے کہا ہے، ماسٹر اکاروی نے کہا ہے، اور مولانا یوسف لدھیانوی نے کہا ہے، اور تحفظ عقائد اہل سنت اتنی موٹی کتاب حق چار یاریوں نے لکھی ہے کہ یہ ترنول والا پیر عزیز یہ سب سے بڑا بدعتی اور مکار اور دجال ہے، یہ دیوبندیوں نے لکھا ہے، اور بڑے بڑے، اور انہوں نے کیا، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ کی نسبت وہ انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا شیخ الحدیث کا عقیدہ کیا تھا۔ تو خیر وہ اس کو لے آ کر تو وہ بھی یہاں پر چلا ہے، ان کو کہو ذرا حرج کیا ہے، اب ذرا حرج لگاؤ نا، کہ اقامت بھی نہیں اذان بھی، تو کیا کرتے ہیں ذکر، جب ان کو بدعتوں سے روکے تو فضائل ذکر بیان کرتے ہیں۔ اور احمد رضا خان نے مسئلہ لکھا ہے قبر پہ اذان کا، اس پہ رسالہ لکھا، اور پورے رسالے میں اذان کے فضائل بیان کیے۔ بھئی فضائل کا کون منکر ہے؟ بات تو ہے جو عمل کر رہا ہے، یہ عمل رسول سے ثابت ہے یا نہیں، اس کی بات۔ تو عیدین سے پہلے اذان نہیں، اقامت نہیں، تو شروع کر، بھئی حرج کیا ہے؟ کہ کوئی جلتا ہے؟ اچھا نماز میں بیٹھ گئے، پہلا تشہد ہے، کہاں تک پڑھتے ہو؟ عبدہ ورسولہ، آگے کیا کھڑا ہے؟ اللہم صلی علی، اگر اللہم صلی علی محمد کہتا ہے، جان بھول کے کہتا ہے تو اور خطرہ ہے، بھول کے کہتا ہے تو سیدہ صاحب پڑھ گیا، کیوں؟ درود پڑھا ہے جی، پڑھتے ہم درود ہی پڑھتے ہیں نا جی۔ ہمارے ترنول میں ایک نیا درود آیا، تنجینا تنجینا تنجینا، اچھا وہ آیا کیسے؟ سبحان اللہ، واہ جی واہ، کہتے ہیں طوفان آ گیا، کشتی بھمر میں پھنسی، طوفان آیا اور بزرگ کو نیند آ گئی۔
یعنی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں ذرا بزرگ کو میرے ساتھ کشتی میں بٹھاؤ, پھر نیند میں دیکھتا ہوں. کس کو بٹھاؤ؟ ادھر کشتی الٹ رہی ہے, طوفان آ رہا ہے, بزرگ خراٹے مارا ہے, نیند ہے. اور ایسی حالت میں نیند 8 دن کی بھی آئی ہوئی ہو تو چلی جاتی ہے. کوئی جھوٹ بولو سوچ کے, جھوٹ کے. بزرگ کو نیند آ گئی اور بزرگ خواب میں ملے کہ ادھر ترنول میں ایک بے ایمان ہے, اس کو کہو کہ میرے مریدوں کو یہ درود پڑھائے. کہ واہ واہ شیطانہ, 22 صحابہ 45 سیگوں سے پیغمبر سے درود بیان کرتے ہیں, اور وہ درود ہے اللہم صلی علی محمد. 45 کی حدیث میں موجود ہے درود کے, لیکن ہر درود شروع ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد. پیغمبر نے جو صحابہ کو جاگتے ہوئے درود بتایا اس کے فضائل کوئی نہیں, اور بزرگ جو طوفان کشتی میں سو گیا نا وہ تمہارے مرید پڑے. میں نے کہا یہ تمہیں مبارک ہو, ہمیں درود بھی درود محمد ہی مبارک ہو جس پہ وہ گارنٹی موجود ہے. اسی طریقے تشہد پر نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے کہ نبی کی ترتیب نہیں. تو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ایک قرآن کہتا کیا ہے بھئی؟ بس آخری بات, چاہے گھنٹہ لگ جائے یا 1.5 گھنٹہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے بھئی قرآن کا موضوع ہے 11ویں شریف, کل 40 میں 11ویں. وہ جدھر آیا تھا 11ویں سے مما رزقناہم ينفقون, کہتے 11ویں ثابت ہوگی, ختم ثابت ہو گیا. ایک اور مولوی اٹھا, اس نے کہا کہ قرآن کا جو موضوع ہے نا یہ ہے شوال کے 6 روزے مکروہ ہیں. یہ قرآن کا موضوع ہے, پورے دورے میں چل رہا ہے. کوئی آیت اختلافی جہاں بھی ہے 6 روزے شوال آ گئے, وہ موضوع ہے. اور حافظ کو تراویح کی اجرت لینا بالکل حلال ہے. اور 4 مسئلے اور ہیں جو اس سے ذرا نیچے درجے کے ہیں, وہ قرآن کا موضوع پورے دورے میں یہ چلتی. اور آدمی اٹھا کہ قرآن کا موضوع کیا ہے, انہوں نے کہا قرآن سمجھ ہی نہیں آتا. ایک فریق اٹھا, اس نے کہا قرآن کا فہم امام کے ساتھ قائم ہے, جب تک امام نہ بولے قرآن سمجھ نہیں آتا. امام 12 ہیں, قرآن پہ عمل کرنا ہے پہلے امام کے پاس جانا ہو. اگلی پارٹی چلی, انہوں نے کہا کہ قرآن پیروں کے بغیر سمجھ نہیں آتا, جو پیر کہے گا تم سمجھ آئے گا. اس کے اگلا ماڈرن ایڈیشن نکلا, انہوں نے کہا اکابر کے بغیر سمجھ نہیں آتا. اس لیے قرآن کی کوئی آیت آئے نا, اور اب میری تمہید کی طرف ہو کہ لوگوں نے قرآن کی عظمت سمجھی نہیں ہے. چلے کہتے ہیں اکابر, جب قرآن بیان کرو نا ساتھ پوچھتے اچھا یہ اکابر نے کیا لکھا ہے. اس بے ایمان سے پوچھو بھئی اکابر جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو قرآن نامکمل تھا. یہ تیرے بزرگ, اور ہر فرقے کے اکابر بھی جدا, دیوبندی اکابر جدا, بریلی جدا, شیعوں کے جدا, اور ہر فرقہ کہتے میرے اکابر میرے اکابر میرے اکابر. اگر یہی اکابر ہی کی چلنی تھی تو محمد مصطفیٰ پہ 30 پاروں کا قرآن کیوں آیا؟ اس وقت بھی اکابر, آج بھی اکابر. اس لیے میرا بھائی سن لے, قرآن مقدس کا وہ مسئلہ جس پر قرآن کے 30 پارے گھوم رہے ہیں, جس طرح چکی کا پوڑ اس کلی کے ارد گرد گھومتا ہے, پورے قرآن کا محور
اور بنیادی مسئلہ وہ ہے لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق۔ سورہ ہود کا شروع دیکھ لو، کتاب نازل کی، بڑی مفصل، بڑی مضبوط، بڑی محکم۔ کیوں؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ، بے اللہ تعبدوا الا اللہ۔ مولویوں کو امام راضی کی عبارت میں اکثر سناتا ہوں، لا مقصود من هذا الكتاب الشریف الا الحرف الواحد، اللہ تعبدوا الا اللہ، من صرف امورہ فی غیرہ من المہمات من المسائل قد خاب و خسرا۔ جس نے لا الہ الا اللہ اس توحید کے علاوہ مسائل میں زندگی گزاری، مثلا مفتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے مفتی کا کام کیا ہے؟ تحت السرہ مسائل بیان کرنا۔ ہر کوئی اپنے مقام پہ رہے، مفتی کا کام ہے تحت السرہ مسائل بیان کرنا۔ اور آج کل مفتی بنانے والی مشین لگی ہوئی ہے، ایک ایسا جاہل ان پڑھ جس کو قدوری کی عبارت نہیں آتی، اس کو سال افتاء کا کورس کراتی ہیں، اور سال کے بعد جناب وہ امام ابو حنیفہ ثانی ہے، اور سب پہ وہ حاکم ہے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ مفتی، یار ناراض نہ ہو جائے جو مفتی بیٹھے ہیں خدا کے لیے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا، اچھی بات ہے، لیکن امام ابو حنیفہ نہ بنو، اپنی جگہ پہ رہو، اور خدا کے حلال کو حرام، حرام کو حلال، اور عقائد پہ فیصلہ نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں مفتیوں کا کام ہے صرف تحت السرہ مسائل بیان کرے۔ کتاب الطہارت، کتاب الاستنجاء، کتاب الوضو، حیض، استحاضہ، یہ بھی تو دینی مسائل ہیں۔ اور جو کام ہے نا فوق السرہ، اور وہ ہے یہ سینہ، اور اس میں ہے کاتب فی قلوبہ اے ایمان کی یہ جگہ ہے۔ ادھر مفتیوں سے مت پوچھو، ادھر مفتیوں کو اس جگہ کا کوئی پتہ نہیں، اس جگہ کا پتہ ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، الرحمن علل، ہائے 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 ہائے، اگر وقت ہوتا تو اس پہ بڑی بات تھی۔ رحمان عرش پہ کیسے، کیوں کر، توجہ ہے جی، پر کیا، استوا کیا؟ فرمایا رحمان کی جب توحید کا مسئلہ ہے نا، مفتیوں سے نہ پوچھنا، ملا سے نہ پوچھنا، فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، خبیر سے پوچھنا، اور خبیر کی خبر یہ 30 پاروں میں موجود ہے۔ رب کا تعارف کتاب اللہ سے ہوگا، قرآن کے بغیر رب کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اس لیے جہاں توحید کا ایک یہ مقام ہے، ایک مقام ہے سورہ فاتر میں، سبحان اللہ، وہاں بھی اللہ نے منع کیا ہے بھئی مفتیوں سے مسئلہ نہیں پوچھنا۔ لا ينبئك مثل خبیر، لا ينبئك مثل خبیر، فاسأل به خبیرا۔ وہاں پر کیا فرمایا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جن انبیاء اولیاء کی قبروں کے اوپر جا کے یا دور سے کھڑے ہو کر پکارتے ہو نا، لا یسمعو، وہ تمہاری پکارے، بولو تمہاری پکارے۔ حضرت شیخ القرآن کا جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، اگر کسی مولوی کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگے مجھے بتائیں، میرے پاس ٹیکہ بھی موجود ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا جملہ فرماتے ہیں، سارے پڑھو لا یسمعو، نہیں سنتے، نہیں سنتے۔ مولوی کہتے ہیں بچو سن دن دھر لانتیا، دھر لانتیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں سنتے، ان تدعوہم
لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے، بلاؤ سمعوا بالفرض، سن لیتے، مستجابوا لکم، پھر بھی جواب نہیں دے سکتے تھے، بَيَوْمَ الْقِيَامَةِ یکفرون، اونچے بولو، یوم القیامت یکفرون، یکفرون، سارے پڑھو گے آگے چلوں گا، یکفرون، یکفرون بشرککم۔ دنیا کے ملا سے میرا سوال ہے کہ یہاں قرآن نے شرک کس چیز کو کہا ہے؟ یوم القیامت یکفرون بشرککم، یہاں شرک سے کیا مراد ہے؟ ادھر اسلام آباد میں ایک دفعہ مذہبی امور کی جو وزارت ہے اس میں کچھ مولوی آئے، شرک کی تعریف پہ بات شروع ہوگی۔ خیر مولوی ماشاءاللہ انہیں نہیں آیا مانا، تو مجھے فون کرتے ہیں کہ یار ہم بڑے بریلوی مولوی تھا، اس نے کہا شرک کا معنی بیان کریں، تو ہم نہیں بیان کر سکے۔ میں نے کہا دو طریقے، اگر کہو شرک کی تعریف کرنی ہے میں کر کے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے تعریف کی، پہلے قسمیں بیان کی، پھر ہر قسم کی تعریف کی۔ اس نے کہا جامع معنی تعریف کر، اس پہ اعتراض۔ میں نے کہا یہ اعتراض تو ہے، اس کا مطلب ہے وہ جاہل ہے۔ مستثناء کی پہلے تعریف ہے یا پہلے قسمیں ہیں؟ بلاغت فصاحت کی پہلے تقسیم ہے یا پہلے تعریف ہے؟ تو یہ کون سا خلاف قانون بن گیا؟ پہلے تقسیم اور بعد میں تعریف۔ چلو یار ہم منہ مانگی مراد آپ کو دے دیتے، لیکن سب سے بہترین تعریف، جن چیزوں کو قرآن نے شرک کہا ہے، جن چیزوں کو پیغمبر نے شرک کہا ہے، بس ان کو شرک مان لو، کوئی بھی نہیں پتہ چلا۔ جن چیزوں کو اللہ نے شرک کہا ہے، پیغمبر نے شرک کہا ہے، کوئی معمولی مسئلہ تو نہیں، سارے عمل برباد، بس انہی کو مان لو۔ کہتے ہیں ٹھیک۔ میں نے پھر چند آیتیں سنائی، میں نے کہا بس جہاں پکڑو یکفرون، یہاں قرآن نے شرک کس چیز کو کہا ہے؟ دنیا کا مولوی دے جواب۔ یہاں شرک کہا انبیاء اولیاء کو سما کے عقیدے سے پکارنا، سننے کے عقیدے سے پکارنا۔ اگر سما کا عقیدہ نہیں تو السلام علیکہ ایھا النبی بیٹھا پڑے اور کوئی بیٹھا پڑے، مشرک نہیں، لیکن سننے کا عقیدہ رکھ کے پکارے، اس کو کہا یکفرون بشرککم۔ کیوں کہ موت کے بعد جو عمومی عادت ہے سننا ما فوق الاسباب ہے، موت قاطع الاسباب ہے، موت سے اسباب ختم ہو گئے۔ اب اگر کوئی ما فوق الاسباب سما مخلوق میں مانتا ہے تو اللہ کی شرک، اللہ کی صفت سمیع میں وہ شریک کر رہا ہے۔ اس لیے یہاں قرآن نے شرک کہا ہے سننے کے عقیدے سے پکارنا، چاہے آگے کہے ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ یا کہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، لیکن سما کے عقیدے سے پکارے۔ پھر ان تدعوا لا یسمعوا مطلق ہے، المطلق یجری علی اطلاقہ ہی، قبر کے اوپر جا کے پکارے تب بھی مشرک ہے، اور اوگئی میں کھڑے ہو کے پکارے تب بھی مشرک ہے۔ عقیدہ سما کا ہو، یوم القیامت یکفرون بشرککم، آگے لا ینبئک، فرمایا میرا سونا پیغمبر مولوی بڑے راندن،
مدینہ میں بھی مولوی ہیں، شام میں بھی یہودیوں کے مفتی مولوی شام والے، لیکن انہوں نے آپ کے اس مسئلے کی تائید نہیں کرنی۔ اے تائید تے دسن والا کون ہے؟ لا ينبئک مثل خبیر، یہ خبیر کی طرح تجھے کوئی خبر نہیں دے گا۔ اس کے 3 معنی ہیں۔ ایک معنی میں کر رہا ہوں کہ یہ خبر خبیر کی ہے، توحید کا مسئلہ ہے مفتی سے نہ پوچھ، اور اگر مسئلہ سما حیات آئے مفتی سے نہ پوچھ، وہاں فاسأل بہ خبیرا، یہاں لا ينبئک مثل خبیر۔ لہو دعوت اچھا اب ہے مشورہ، اگر آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہے تو میں تقریر جہاں روک لیتا ہوں۔ آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہے تو میں روک دیتا ہوں۔ لہو دعوت الحق بڑی لمبی بات ہے، اتنی بات سمجھ لو، بینروں پہ آپ لکھتے ہیں قرآن کا موضوع میں نے کیا کہا؟ لہو دعوت الحق۔ پہلی دلیل میں نے دی سورہ ہود سے، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ دوسری دلیل سورہ یوسف میں ہے، قل ھذہ سبیلی، ھذہ اللہ تعبدوا الا اللہ، ھذہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، سورہ یوسف، ھذہ سبیلی ادعو الا اللہ۔ تیسری دلیل ہے سورۃ الانبیاء میں، قل انما یوحی الی انما الہکم الہ، انما حسر کا انما، مسئلہ ایک آیا کہ الہ صرف ایک اللہ، اور الہ کا معنی الہ کا معنی عبادت کا معنی، اللہ تعبدو عبادت کا معنی، انما الہکم الہ کا معنی۔ بس آخری بات، اس کا ویسے 6 طریقوں سے میں ثابت کرتا ہوں۔ عبادت کا معنی کیا ہے، الہ کا معنی کیا ہے؟ ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا، عبادت تو صحیح 5 من کا مولوی تھا، زبردست مولوی، اس نے کہا ہم پکارتے ہیں عبادت نہیں کرتے۔ میں نے کہا عبادت کا معنی بتا، عبادت کیا ہے؟ الہ کا بس 2 لفظ ہمیں سمجھا دے، ہم تیرے خادم ہیں، الہ اور عبادت۔ کہتا ہے عبادت کا معنی غایت تذلل، عاجزی کی انتہا، غایت تعظیم۔ میں نے کہا مولوی صاحب اگر عبادت کا یہ معنی ہے تو سوائے سجدے کے کوئی عبادت نہیں، کہ عاجزی کی انتہا کس میں ہوتی ہے؟ تعظیم کی انتہا کس میں ہوتی ہے؟ سجدے میں۔ تو پھر سجدے کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہے، صرف ایک۔ دوسرا میں کہتا ہوں، تو کہتے ہیں غایت تعظیم تے غایت تذلل، میں آپ کو دکھاتا ہوں آکڑنا عبادت ہے، طواف میں آکڑنا، مشرک کے سامنے آکڑنا عبادت ہے۔ تو تذلل اور اکڑ کا کیا نسبت ہے آپس میں؟ ادھر آکڑنا عبادت ہے، ادھر غایت تذلل، غایت عجز۔ توجہ ہے میری طرف؟ جی۔ اب بیچارہ پھنس گیا اور ان کی بریکیں جہاں تک فیل ہو جاتی ہیں، آپ ہی پوچھ لے عبادت کا معنی کیا ہے؟ بس غایت تذلل، غایت انکسار، ختم شد۔ کہتے ہیں بیضاوی نے لکھا، میں نے کہا میں نے شیخ زادہ البیضاوی بھی پڑھا ہے۔ کہتے ہیں سیالکوٹی نے لکھا، میں کہا سیالکوٹی کے استاد کو بھی ہم نے پڑھا ہے، تو مانا کر۔ پھنس گیا۔ میں کہا اب میری سن، مانا ٹھیک ہے، بیضاوی نے ٹھیک کیا، رول مانی نے ٹھیک کیا، لیکن تیری سمجھ میں فطور ہے۔ تذلل اور تعظیم 2 قسم کی ہے، ایک تذلل اور تعظیم ہے اعتقادی، اور ایک ہے تذلل تعظیم جوارے کی، عملی۔
غایت تذلل یا غایت تعظیم سے مراد ہے اعتقادی تذلل، اعتقادی تعظیم، جوارے کی نہیں، ورنہ تو خراٹے بھی عبادت ہے۔ مولوی صاحب سویا نا، علماء کا بھئی سونا بھی دوستوں بزرگوں عبادت ہے، تو خراٹے لگاتے وہ عبادت، یہ کون سی عاجزی ہے؟ آکرنا عبادت، دوڑنا عبادت، تو وہ ہے غایت تعظیم اور تذلل اعتقادی۔ اور تعظیم و تذلل اعتقادی اس ذات کے بارے میں ہوتا ہے کہ جس کی صفت کمال پہ ہو، اور کمال میں دو شرطیں ہیں، ایک احاطہ اور دوسرا ہے عدم الاحتیاج، جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں ما فوق الاسباب، اسباب کا محتاج نہیں۔ کسی ہستی کی صفات و اختیارات کو ما فوق الاسباب مان لینا، یہ غایت تذلل ہے، یہ اکثر درجہ ہے انکساری کا۔ اور اسی کو تعبیر کیا امام ابن القیم نے العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیتا یقدر بها على النفع وعلى الضرر فكل دعاء وثناء ونداء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي العبادة۔ ابن القیم نے کوئی نئی بات نہیں کی، اسی غایت تعظیم تذلل کی وضاحت کی، اور اسی کو میرے پیر حسین علی نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کسی ہستی کو ما فوق الاسباب جاننے والا سمجھ کے، ما فوق الاسباب سننے والا سمجھ کے، ما فوق الاسباب دیکھنے والا سمجھ کے، ما فوق الاسباب کر سکنے والا سمجھ کے، اس ہستی کا کوئی تعظیم کرنا یہ عبادت ہے، اور یہ غایت تذلل ہے۔ اگر یہ عقیدہ رسول کے لیے رکھا تو رسول کی عبادت ہوگی، یہ عقیدہ اللہ کے لیے رکھا رب کی عبادت ہوگی۔ اب ذرا خیال کرنا، یہ کرنے کے بعد عبادات میں قرآن نے کیا کہا؟ قال ربکم ادعونی ان الذین یستکبرون عن دعائی، کیا کہا؟ ادعونی عن دعائی، کیا ہے؟ عن عبادتی، اوپر ادعونی، نیچے عن عبادتی۔ قرآن بتا گیا سب سے اونچی عبادت سور و پکار، سب سے اونچی عبادت حاجتوں میں پکارنا، مشکلوں میں پکارنا۔ اگر یوں سمجھ نہیں آیا، سورہ زمر میں ذکر کیا فَعْبُدِ اللَّهَ مخلص اللہ الدین، سورہ حامی مومن میں اسی کی توضیح کی فَادْعُوا اللَّهَ مخلصین لہ الدین، وہاں فَعْبُدِ اللَّهَ، وہاں فَادْعُوا اللَّهَ۔ اگر یوں بھی سمجھ نہیں آئی، سورہ فاتحہ میں ذکر کیا إِيَّاكَ نَعْبُدُ، یہ فتاوی کبریٰ میں ہے، یہ واو تفسیریہ ہے، یہ واو تفسیریہ ہے۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، آگے کرو مانا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تجھ ہی کو حاجتوں میں پکارتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر یوں بھی نہ آئے، سب مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کا خلاصہ بسم اللہ کی با اور بسم اللہ کی با للاستعانہ، تو قرآن کا حاصل نکلا لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، لام اختصاص کا اور لہو کی تقدیم حسر کے لیے، دعوت الحق اللائق بالدعا، مدارک وغیرہ دیکھو، معنی یہ ہے پکار کے لائق ہونا،
یہ صرف اس کا خاص ہے، سبحان اللہ، اس کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں۔ اور لیاقت کا کیا معنی؟ جس کی پکار پر نتیجہ مرتب ہو سکتا ہے، یہ صرف وہ ہے۔ اور جس کو بھی پکارے گا، غیر کو پکارے گا، نبی کی قبر پہ جا کے پکار، ولی کی قبر پہ جا کے پکار، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ما دعا الکافرین الا فی یکفرون بے شرککم وما دعا الکافرین الا فی ضلال وآخر دعوانا الحمدللہ۔